الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ کے ساتھ ایسی بات کرنے چاہ رہا ہوں جو آپ سب کے لیے باعث فکر ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر ایک دوسرے انسان جو ہے وہ اپنی مسلط ہونے کے لیے اپنی جو اس کی ول ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ وہ اپنے جسم کے ساتھ بم مار کے، سوسائڈ بامبنگ سے پبلک کو ٹیررائز کر کے مار سکتا ہے، یا سامنے آمنے ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کر سکتا ہے کہ اس کی اپنی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے دوسروں کے اوپر۔ اپنے آپ کو وہ سپیریئر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ماروں اور جو میں سوچ رہا ہوں وہی سب کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کی جو تاریخ ہے وہ کئی دیکھا جائے تو یہ ہزاروں سال پیچھے جاتی ہے۔ لیکن ابھی میں آج جو دیکھ رہا تھا کہ انارکلی ایک انتہائی مصروف بازار ہے لاہور کا، جس کے اندر کسی سر پھرے نے اپنی موٹر سائیکل کے اوپر وہ ایک بم رکھا، اور اس نے معصوم لوگوں کو جو کہ وہاں شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں عورتیں، بچے اور عام طور پہ وہی لوگ ہوتے ہیں یا ریڈی والے جو دکان لا کے اپنا رزق کمانے کے لیے اپنا مال۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں، چاہے وہ افغانستان سے آتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان سے، ایران سے آتے ہیں، یا ہندوستان سے، یا اسرائیل سے، یا امریکہ بھیجتا ہے، یا یورپ بھیجتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ٹیررزم جو ہے ایک گلوبل فینومینا بن چکا ہے۔ جب اس بات کے اوپر وہ اس کی انسان کی تسکین نہیں ہوتی تو پھر وہ ماس مرڈرز کے اوپر آ جاتا ہے، جسے ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں یا ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں، کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس صرف اسے ہی اس پلانٹ ارتھ کے اوپر حق ہے، اور یا تو اس کی بات مانو، یعنی اس کے غلام بن کے رہو، تو پھر تو تمہیں رہنے کا حق ہے، ورنہ تم کو میں قتل کر دوں گا۔ اور میں یہ اس بات کے اوپر کہ کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیا جو موجودہ جو سینکشنز لگائی جاتی ہیں، یا جس طریقے سے لوگوں کو منی لانڈرنگ کی جو فنڈنگ ان کی ہے، وہ اس فنڈنگ کو اگر ہم وہ خوش کر دیں تو یہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ جو ختم ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح کی کبھی کوئی بات ہوگی کہ ہم ٹیررزم کو، جب اس کے جو وجہ ہیں وجوہات ہی مختلف ہیں، تو آپ کس طرح سے ایک چند رولز بنا کر اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنے مذہب کے مطابق چاہتا ہے کہ بس اس کا مذہب بالکل ٹھیک ہے، اس طرح سے کرو آپ۔ اس میں بے شک ہمارے ہی یہاں سے جو مثال ہے لے لیں، مسلمانوں کی لے لیں، پھر اس کے بعد آپ بالکل وہی چیز آپ کو کرسچینس میں ملے گی، وہی آپ کو ہندوؤں میں ملے گی، وہی آپ کو یہودیوں میں ملے گی، وہی آپ کو دوسری جو قومیں ہیں ان کے جو فرقے ہیں ان میں ملے گی۔ تو انسان کے اندر یہ جو جانور پن ہے کہ دوسروں کو مار کے، دوسروں کو ختم کر کے، اس کا خون بہا کے، وہ اس کو نہ تو جو انسانیت کا جو رحم ہے، نہ وہ ترس ہے، نہ ہی وہ اس عقل سے کام لینا چاہتا ہے کہ میں اتنے لوگوں کو مار کے تو میں کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو میں ہسٹری کی ایک چھوٹی سی ویڈیو چلا رہا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کن کن حالات میں، اور میں چیدہ باتوں کا آپ سے ذکر کروں گا کہ جس طرح سے یہ ٹیررزم نے یہ پیدا ہوا، اور یہ کب سے پیدا ہوا، اور یہ ایک ناسور کی طرح کسی طرح سے یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اب تو اس حد تک ہو گیا ہے کہ کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صبح سے جو گھر سے نکلا ہے کہ وہ شام کو گھر آ جائے گا، یا اس کے بچے جو ہیں وہ آرام سے گھر آ جائیں گے۔ یعنی اس کو کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی آپ ایک سویلائز ملک میں رہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا دوسرے انسانوں نے، اور وہ خود باقاعدہ پلان کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھنے کے لیے، کیونکہ جب وہ بڑی بڑی انڈسٹری لگاتے ہیں کہ جس میں بم بنے، جس کے اندر گنز بنے، گولیاں بنے، تو جب ایک عام جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو تو منافع نہیں ہوتا، تو وہ ان کو تو منافع چاہیے، وہ تو کمرشل جو ہے، جو کیپیٹلزم کا جو ہے، اس کے لیے تو اس کا جو بنیادی ہے کہ اپنے پیسہ کما کے دوسروں سے اس نے
اچھا سٹینڈرڈ آف لیونگ کرنا ہے، اس نے اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، گاڑی ہونی ہے اچھی، اپنی جو اس نے اپنی جو زندگی گزارنی ہے وہ اس کی خود غرضی اس حد تک ہے۔ تو بڑے بڑے جتنے ریولوشن آئے، جتنے بڑے ریولوشنریز آئے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسی چیز کا سہارا لیا۔ کسی نے صرف ٹیررزم کا یعنی لمیٹڈ سکیل کے اوپر لوگوں کو مارا اور معصوم لوگوں کو مارا، اور کسی نے ملینز کو مارا۔ بات پیچھے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ڈومینیشن کی ہی تھی کہ ہم نے دوسرے انسانوں کو کس طرح سے ڈومینیٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے کس طریقے سے مارنا ہے، اور ماریں گے تو پھر جو ہم چاہتے ہیں ہم اپنا اس کے حساب سے ان کو یہ منا لیں گے۔ تو میں پہلے پاکستان کا اگر دیکھوں تو ہم یہ ہمیشہ ہم بلیم دیتے ہیں کہ جی یہ جو افغانستان کی جو جنگ تھی جس میں ضیاء الحق صاحب نے ساتھ دیا امریکہ کا، اور سوویت یونین کو جو کہ افغانستان کو جنہوں نے انویڈ کیا تھا، اور جیسے ان سے پہلے ہزاروں سال پہلے سے لوگ انویژنس کر رہے ہیں دوسروں کی، غریب ملکوں کی کر رہے ہیں، کوئی سلک کے لیے، کوئی گولڈ کے لیے، کوئی وہاں جا کر، اور ان کو سمندروں کا پانی چاہیے تھا، جہاز چاہیے تھا، تجارت چاہیے تھی، اور وہ یہ ایک ایسی بھوک تھی جس بھوک سے یہ لوگ ایک انسان دوسرے انسان کو یعنی کمزور کو مارتا ہے۔ اب ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کتنے اچھے اچھے لوگ تھے، جس طرح کے کہ ایک ملک تھا ہی نہیں امریکہ، تو اس کو کرسٹوفر کولمبس نے کس طریقے سے اس نے 1492 صدی میں، اور پھر 1493 میں، 1498 میں، اور پھر 1502 میں، وہ چاہتا یہ تھا کہ وہ پانی میں سے کوئی زمینی اس کو کوئی راستہ مل جائے جس سے وہ یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ جو ہے آسانی سے آئے جائے، اور وہ اسی چکر میں وہ اپنا جو بیڑا لے کے سمندر میں جا رہا تھا، تو وہ اس نے ایک زمین کا حصہ جو ہے وہ ایک حادثے کے طور پر اس نے وہ ہٹ کیا، تو وہ جو بعد میں امریکہ بنا۔ تو اب اس سے اگر آپ دیکھیں کہ اس نے کرسٹوفر کولمبس نے کتنے جو انڈیجنس لوگ تھے وہ جو اس پہ رہ رہے تھے، اس نے ان کا میسیکر کیا، اور اس سے پہلے مارکو پولو جو تھا وہ یہاں سے گزر چکا تھا، اور اس نے کتنے لوگوں کو، ملینز کو انہوں نے مارا، اور پھر اس کے بعد یہ جو موجودہ امریکنز ہیں انہوں نے دیکھے کہ کتنے جو ہیں ملینز نیٹیوز کو مارا، اور صرف ان کو مارا ہی نہیں، ان کے بچوں کو زبردستی چھین کے ان کو گرجوں میں لے جا کر تو ان کو کرسچینز بنایا کہ یہ ہماری طرح بولیں، ہماری طرح رہیں، ہمارا مذہب جو کریں، اپنا جو وہ کچھ کرتے ہیں جو امریکن انڈینز وہ نہ کریں۔ تو یہ دیکھیں، اور ان کی عورتوں کو ناجائز ان کے ساتھ ریپ کیا، ان کو اپنی ملازمہ بنا کے رکھا، ان سے بچے پیدا کیے کالے گورے، اور یہ ان کو یہ بالکل خیال نہیں آیا کہ ان کی اپنی بھی مائیں ہیں، اپنی بھی بہنیں ہیں، اگر کوئی اور قوم ان کو محکوم اس طرح سے کر کے جو ان سے کمزور ہو کرے تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ جن مثالوں میں آپ نے یعنی آپ خوش ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے دیکھو کتنے کتنے بڑے ریولوشنز کیے۔ تو میں یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ چل رہا ہے یہ دکھاتا ہوں کہ ان کے حصے میں کیا کیا جینوسائیڈ میں اتنے کتنے کتنے ملینز لوگوں کا خون جو ہے ان کے سر پر ہے۔ Which dictator killed the most people in the 20th century? From Kim Il-sung's body count of 1.6 million to Pol Pot's Cambodian genocide of 1.7 million, there was no shortage of mass murderers in the 20th century. However, 4 leaders stand above the rest. Taking 4th place was Belgium's Leopold II. During his horrific colonial rule of the Congo, he is estimated to have killed 2 to 10 million. Hitler, responsible for the mass execution of the Jews and so-called undesirables, comes in at 3rd place. The Fuhrer is condemned to directly killing 17 million, excluding war-related deaths. Not to be outdone, the Soviet Union's leader, Joseph Stalin, would take 2nd place. A paranoid tyrant, he is estimated to have a kill count of 23 million. In spite of these horrific tallies, only one leader takes the crown for mass murderer of the 20th century, Chairman Mao Zedong. The communist revolutionary would be responsible for killing 50 to 80 million people during the Great Leap Forward. تو لعنت ہے خدا کی ایسے لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے اتنے لوگوں کا خون بہایا، اور دیکھیں کس چیز کے لیے بہایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس کو ان کو مار کر اپنے ملک کو ایک بڑا اچھا ملک بنایا، ایک اچھے لوگ وہاں بستے ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا لے لیں، آپ چائنا کو لے لیں، آپ رشیا کو لے لیں، جہاں یہ لوگوں نے جنہوں نے
بڑے لوگوں کو مارا. ہٹلر کو لے لیں, یہ ماؤسی ٹونگ کو لے لیں, لینن کو لے لیں. آپ یعنی اس لسٹ میں آپ یہ لوگ دیکھتے جائیں گے کہ کس نے کتنے لوگوں کو, ملینز کو مارا. اور میں نے تو آپ کو کرسٹوفر کولمبس اور مارکو پولو تک کا بتا دیا ہے. اور اس کے بعد یہ سویلائزڈ امریکن جو کہ یورپ سے گئے ہیں اور سونے کی تلاش میں کہ ہم سونا وہاں سے نکال کے آئیں گے, اور انہی لوگوں سے جن سے سونا کھدوایا نکالا, انہی کو بعد میں مارا, انہی کو غلام بنایا. اور اس سلیوری سے انہوں نے تمباکو, کپاس اور اپنے گھر بنائے, سڑکیں بنائیں. اور ان کی عدالتیں جس کو وہ کورٹ سسٹم کہتے ہیں کہ انتہائی ہم لوگ منصف ہیں اور ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, انہی کی سپریم کورٹ نے انہی کی زمین پہ جو قبضہ تھا اس کو جسٹیفائی کیا. اور ایک دفعہ نہیں, سینکڑوں بار جھوٹ بولا. ان کے جو فیصلے تھے کہ یہ ان کی زمین ہے, یہ ان کا ملک ہے, ہم لوگ جو ہے باہر سے آ کر قابض ہیں. اور ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے, اور ابھی تک بھی وہ دیکھیں ایک جانور کی طرح ان کو ریزروز میں بند کیا ہوا ہے. امریکہ نے بھی, کینیڈا نے بھی, آسٹریلیا نے بھی, نیوزی لینڈ نے بھی. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے نیٹوز کے ساتھ ظلم کیا. لیکن میں نے دوسرے ملکوں کا بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ محدود صرف امریکہ یا اس تک نہیں ہے, یہ ادھر بھی ہے. یہ لعنت جو تھی یہ انویژن کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے افغانستان میں یہ ٹیررزم کا ایک گڑھ بنا. پھر آپ نے دیکھے مڈل ایسٹ میں کس طریقے سے یہ وہ گڑھ بنا. تو آپ اگر روٹ کاز پہ جائیں کہ بنا کیسے, اگر یہ دوسرے ملک ان کو انویڈ نہیں کرتے, جیسے سوویت یونین انویڈ نہیں کرتی, تو یہ کیسے پیدا ہوتے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ آرام سے پیسفلی رہ رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اوپیم اگاتے تھے, اوپیم پیتے تھے, کھاتے تھے, ان کا رہن سہن تھا, وہ فیوڈل لارڈ سسٹم تھا, لیکن وہ اپنا ان کا طریقہ تھا, اس سے رہتے تھے. اسی طرح سے جو ریڈ انڈین یا امریکن انڈینز تھے, وہ ارے بھائی وہ اسے تیر سے, اسے کمان سے, نیزے سے شکار کرتے تھے, بائسن کو مارتے تھے, اس کا گوشت سارا سال کھاتے تھے, اپنی بچیوں بیویوں سے وہ خوش تھے, گھوڑے پہ چڑھتے تھے, خود مارتے تھے, اتنا ہی مارتے تھے جتنا کھانا ہو. تو تمہیں کیوں اس لالچ نے, سونے کی لالچ میں, اور اس کے جا کر تو تم نے اتنے لوگوں کا خون بہایا. اب آ جائیں کہ جو ہم نے ابھی یعنی ریسنٹ پاسٹ میں کیا ہے, جو آپ جو لاسٹ جو بھی سینچری ہے اس میں دیکھیں کہ کیا کیا کیا. سب سے پہلے اگر یہ دیکھیں, میں یہ افغانستان اور مڈل ایسٹ کی جو بات اس لیے کر کے کہ کیونکہ وہاں آپ کے سامنے یہ جو اسلامک اسٹیٹ بنی کس نے بنائی, آپ القاعدہ بنائی کس نے بنائی. آپ یہ ذرا خود سوچیں. وہ امریکنس نے ساری بنائی, را نے بنائی, موساد نے بنائی, KGB نے بنائی. ڈومینیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی ایجنٹلی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز, ان سے کام لیا, وہاں پہ پیسہ لگایا. کیونکہ آپ کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے, جو آپ بم بناتے ہیں, جو گولیاں بناتے ہیں, جو آپ جہاز بناتے ہیں, اگر وہ بکیں گے نہیں تو آپ لوگ کس طریقے سے, آپ کے پاس پیسے آئیں گے. آپ کا جو گرین نوٹ ہے یا پاؤنڈ ہے آپ کا, وہ کس طریقے سے, یا روبل ہے, وہ کس طریقے سے وہ دوسری چیزیں خرید کے تو امیر ہو سکے گا. تو اس لیے آپ جنگ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, جینوسائیڈ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, آپ یہ ٹیررزم کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. جب کاز آپ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر نہیں جاتے, اگر آپ جا کر عراق کو انویڈ نہیں کرتے, اگر آپ اچھا خاصا وہ بیٹھا ہوا تھا لیبیا کو, اگر اس نے صرف آپ کا وہ کہنا ہی نہیں مانا تھا نا کہ وہ بھی میں نہیں تیل آپ کو دیتا, میں اپنے حساب سے تیل دوں گا, تو آپ کو یہ بات اتنی بری کہ ہاؤ ڈیر کہ تم اس کو ہمیں انکار کرو. آپ نے پہلے اس کے اوپر نو فلائنگ زون کیا, پھر اس کو مارا کتے کی طرح, ایک جانور کی طرح, اسے پیچھے ایک اس کے سیوریج کے پائپ کے اندر گھسے ہوئے کو سر میں اس کو مروایا. تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ جس ملک کے اندر تعلیم فری تھی, صحت فری تھی, ہر ایک کو پیسے ملتے تھے, پڑھائی فری تھی, یعنی لیبیا ایک مثالی ملک تھا, کویت کا ہائیسٹ سٹینڈرڈ تھا لیونگ کا, اور آپ نے اس کو انویڈ کرایا پہلے عراق کو شہ دی, اور عراق کو جب شہ دی تو اس کے بعد پھر عراق کے اوپر چڑھائی کر دی کہ جی یہ اس کے پاس وہ میسج جو ہے نا وہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں, اور وہ بہانہ تھا, کچھ نہیں تھا. اس لیے افغانستان نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. افغانستان کے وہ لوگ تو تھے ہی نہیں, وہ تو تھے ہی سعودی اور دوسرے ملکوں کے لوگ تھے جنہوں نے, اور وہ بھی آپ نے خود کرایا. سب کو بتایا کہ 9/11 کا جس طرح پرل ہاربر کا آپ نے بہانا چاہیے تھا, آپ کو اپنے ایٹم بم کو ٹیسٹ کرنے کا, آپ نے روس کو ڈرانا تھا, آپ نے دوسرے ملکوں کو ڈرانا تھا کہ ہم اب سپر پاور ہیں,
یہ فتوحات میں ہم آ گئے ہیں، ہم نے فتح کر لی ہے سیکنڈ ورلڈ وار، اب ہم سے ڈرو کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی ایک ایسا ہم نے وہ ہتھیار بنا لیا ہوا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا، ورنہ وہ جاپان تو آلریڈی وہ ہتھیار ڈال چکا تھا، وار تو ختم ہو چکی تھی، آپ نہ ہیروشیما پہ نہ ناگاساکی میں اتنے ملینز لوگوں کو بم مار کے مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ بڑی کوئی ٹیررزم ہے؟ جب اس کو میں انارکلی بازار سے، یا میں پشاور کے، یا میں کسی اور افغانستان کے کسی حصے میں، یا وزیرستان میں، یا مٹا میں کسی ٹیررسٹ اٹیک پہ، یا کراچی میں، یا اسلام آباد میں جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو پینٹس ہے۔ تم لوگوں نے جو حشر کیا ہے، یعنی تم لوگ طاقتور ہو، تم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو، لیکن اگر سوچو کہ تم لوگ تو ایک قسم کے مرڈرر ہو، جینوسائیڈ کے تم باپ ہو، پھر تم لوگوں نے جب یہ ایک دیکھیں ایک حرامی بچہ کریٹ کیا جس کو لیجیٹیمیٹ وہ ہم کنٹری کہتے ہیں، ابھی وہ 5,000 بھی جو وہاں فلسطین میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، فلسطینین جو وفد تھا بار بار انگلینڈ جاتا رہا کہ یہ اسے ہمیں جو ہے فلسطینین اسٹیٹ جو ہے آزاد وہ ہمیں دو، جس طرح کالونائزیشن آپ نے ختم کی ہے، لیکن یہ حرام زادے یہ دیکھیں انہوں نے یہ مانے؟ کیا وہ برٹش گورنمنٹ اس وقت کی جن کے وہاں سولجرز تھے مانے؟ نہیں مانے، لیکن یہ شیو کر رہا تھا امریکہ کا سجن، صبح اٹھا ہے ابھی داڑھی اپنی مونڈ رہا تھا، تو ایک ٹیلی فون کال گئی ایک سے 5,000 یہودیوں سے کہ آپ ہمیں ریکگنائز کر لیں اسرائیل کو، تو انہوں نے اس کے اوپر ریکگنائز کر لیا، جبکہ ملینز میں جو فلسطینینز تھے ان کو وہ برطانیہ نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا۔ تو اس سے زیادہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بھی انصاف کا ترازو لے کے بیٹھا ہو تو یہ انصاف خود کر لو کہ اس کو کرایا کس نے۔ اب جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کو ٹیررسٹوں نے مارا ہے، اڑایا ہے، اس کا دیکھا جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ ارے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیچھے سے یہ تنائیں کھینچ رہے ہیں، جن کا وہ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ وہ صرف انارکلی کے چند معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے یا پشاور کے 150-200 بچوں کو مارنے کے لیے تک محدود نہیں ہے، یا وہ ایک اس حصے کو، یا جیسے وہ ایک شرابی، ایک پاگل، ایک دیوانہ، ایک جانور جیسی توند نکالے ہوئے ایک جس نے کوئی 20 سال کراچی کو یرغمال بنائے رکھا، الطاف حسین، خدا خدا کر کے اس بیسٹ سے جو چھٹکارا ہوا، لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ کراچی میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں۔ تو اسی طرح یہ تم نے جو ٹیررسٹ پال رکھے ہیں وہ ہر جگہ ہیں۔ تمہارے اپنے جو سی آئی اے ہے وہ ان کو کریٹ کرتی ہے، تمہارا را کریٹ کرتا ہے، تم مانتے کیوں نہیں؟ M16 جو ہے اس کو کریٹ کرتی ہے، تو کس طرح سے یہ ٹیررزم ختم ہو جائے گا؟ آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ ایک سورس ہے، لیکن یہ تم لوگوں کو کون پکڑے گا؟ کون سی باڈی ہے انٹرنیشنل جو تم کو پکڑ کر اور یہ بنیادی تبدیلی لائے گی؟ بنیادی تبدیلی تو تبھی آ سکتی ہے نا کہ جو وار آرسنل تم مینوفیکچر کر کے اپنی اکانومی ساری اس کے ساتھ اپنی اس کو صحت مند کرتے ہو، تو وہ تو اگر جنگ نہیں ہوگی، اگر یہ بم نہیں چلاؤ گے، اگر یہ ٹیررائز لوگوں کو نہیں کرو گے، ان کو نہیں مارو گے، نہیں ڈراؤ گے، تو ان کو مجھے بتاؤ کون خریدے گا؟ وہ تو یعنی بڑی سمپل سی ایک سچویشن ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، وہ اس کے اوپر تمہاری اکانومی بیسڈ ہے، اور امریکہ کو تو خاص طور کے اوپر، اور تمہارے دیکھا دیکھی فرانس بھی دیکھو کہ کل کی پدی اس کا شوربہ وہ بھی تمہاری نقل کر کے وہ اسی طرح وہ بھی سب مرین اور ان لوگوں کو بیچ رہا ہے، وہ اسی طرح ہی وہ دیکھ لیں کہ وہ ایروپلین جو ہیں جیٹ بیچ رہا ہے۔ اس نے دیکھا اگر امریکہ یہ کر رہا ہے، روس یہ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ انگلینڈ کہتا ہے میں کیوں نہ کروں؟ تو آپ کے دیکھا دیکھی اب دوسرے بھی ملک جو ہے آپ کے وہ مقابلے میں آ گئے، اور اب کس بات پہ روتے ہو؟ تمہیں نے یہ مانسٹر کریٹ کیا تھا، اور اگر اس کو واقعی تم نے اس مانسٹر کو واپس پنجرے میں بند کرنا ہے تو میری یہ اس اپیل کے ساتھ کہ یہ بنیادی جو اس کا مسئلہ ہے اس کو لو اور اس سے اس کو بند کرو، یعنی ایک ایسی باڈی بناؤ۔ اور یونائٹڈ نیشن آبسولیٹ ہو چکا ہے، یہ تمہیں بھی پتا ہے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ تمہاری جو یہ ایک کلب ہے نا جو پرماننٹ 5 ممبروں کی جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، تمہیں اگر وہ سوٹ کرتا ہے تو وہ تم اس کو ہونے دو گے، اگر سوٹ نہیں کرتا تو ویٹو کر کے اصول تمہارا دور کی بھی تمہارا رشتے اس کا نہیں ہے۔ تو جب تم بے اصولے ہو، جب تم نا انصاف ہو، جب تم لوگوں نے کرنا ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ خود بتاؤ کہ یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا؟
یہ ایک آئی اوپنر میں نے چھوٹی سی گفتگو آپ سے کی ہے، اور یہ امریکہ کو بھی اپلائی کرتی ہے، افغانستان کو اپلائی کرتی ہے، وہ ٹی ٹی پی ہو، وہ کوئی را کے لوگ ہوں، وہ کوئی اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوں، وہ ان کو آئرش ہوں، ان کو یہ اپلائی کرتی ہے۔ یہ جوئش زائنسٹ جو ہیں اسرائیل میں، جو روز ناشتہ کرتے ہیں اسرائیلی بچوں کا، عورتوں کا، اور ان کے جو زیتون کے جو ہے درخت کاٹ کے ان کے گھروں میں زبردستی گھس کے قبضہ کر کے، یہ ان لوگوں کی امبیشن ہے، جو کہ یہ کوئی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، کوئی مسجدوں کو گرانا چاہتا ہے۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہے الو کے پٹھو، یہ کس طریقے سے تم کر سکو گے؟ یہ تم نہیں کر سکو گے۔ تم یہ اگر آپ دیکھو کائنات میں، تو جس طرح ایک چھوٹا نینو پارٹیکل ہے، تم پوری کائنات میں زمین کے اوپر جا کے فضا سے دیکھو، تمہاری ہستی کیا ہے؟ 2 سیکنڈ میں سونامی سے یا زلزلے سے تمہاری نیوک سمیت تمہیں وہ غرق کر کے ارتھ کے کور میں لے جا سکتا ہے۔ کریٹر ڈرو اس دن سے جس دن یہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہونے آ رہا ہے، اور تم اس کی مخلوق کا اگر اس طرح خون بہاتے جاؤ گے اور اپنے باز نہیں آؤ گے، بے شک جہاں کے گرجوں میں، سینیگوگس میں، اپنے تو مندروں میں، بے شک تم جا کر یہ جتنی مرضی جعلی عبادت کرو، جتنی مرضی تم کرو، دل سے تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم منافق ہو، جھوٹے ہو، قاتل ہو۔ تو جب تک یہ اپنے آپ میں اصلاح نہیں کرو گے، ان ورڈز اپنے کالرز کے اندر نہیں دیکھو گے، یہ جو ہے نا مینس، یہ نہیں جائے گی ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم اپنے کالر کے اندر دیکھیں گے اور اس کا کچھ کریں گے، تو تب اور تب یہ ٹیررزم ختم ہوگی۔ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔